अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में शह सुर्खियाँ। लबनान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 2 हफ्तों के लिए जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। भारत में कोरोना केसेस की तादाद 29 लाख से तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10 मरीज चल बसे हैं, जबकि 630 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। अफगान वज़ारत सेहत ने जुमे के रोज़ बताया है कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 33 नए केसेस की खबर मिली है। मुल्क में अब कोरोना मरीजों की तादाद 37,894 हो गई है। अफगान वज़ारत के आदाद व शुमार के मुताबिक कोविड-19 से 1,395 अमवात हुई हैं। निगरान वज़ीर सेहत ने सहाफ़ियों को बताया है कि अफगानिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर हो रही है और शहरों में ज़िंदगी मामूल पर आ रही है। खबरें अब तफसील के साथ। चीन ने कहा है कि बीजिंग अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के जल्द शुरू होने का ख़्वाहां है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने यह बात अफगान हम मनसब हनीफ अतमार के साथ टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान कही है। दूसरी जानिब अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ाल्मे खलीलज़ाद ने बुध को काबुल में होने वाले एक हमले में अफ़गान दानिश्वर अब्दुल बाकी अमीन की हलाकत की मज़म्मत करते हुए कहा है कि उन लोगों के हाथों अमीन की मौत एक अफसोसनाक बात है जो उनके बकौल अफ़गान अमल को सबोताश करना चाहते हैं। खलीलज़ाद के बकौल तमाम फ़रीक़ैन तशद्दुद में कमी और फौरी तौर पर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करके डॉक्टर अमीन को ख़िराज तहसीन पेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके बकौल बातचीत में ताख़ीर का अब कोई जवाज़ नहीं है। उधर अफ़गान हुकूमत के ज़राए ने तुलू न्यूज़ को बताया है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात उसके 3 रोज़ बाद शुरू होंगे, जब अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुतनाज़ा कैदियों का तबादला हो जाएगा। अमन के उमूर की वजारत ने जुमेरात के रोज़ बताया कि मुतनाज़ा तालिबान कैदियों और तालिबान के ज़ेर हिरासत अफ़गान हुकूमत के अहलकारों की रिहाई के बारे में मुशावरत आगे बढ़ रही है। कैदियों के इस तबादले के बाद अफ़गान हुकूमत तालिबान ग्रुप के साथ मुज़ाकरात शुरू करेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है और आइंदा 6 माह के दौरान मज़ीद 22 लाख अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। ताहम हुकूमती माशी माहिरीन को तवक्को है कि ADB का ये अंदाज़ा गलत साबित होगा। ADB की जारी करदा हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 से 6 माह के दौरान खित्ते में बेरोज़गारी में बड़े पैमाने पर इजाफे का खदशा है और 3 माह में 1 करोड़ जबकि 6 माह में 1.5 करोड़ अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया और वियतनाम को पहले से खासा माशी नुकसान पहुंचा चुका है। ADB के मुताबिक पाकिस्तान में भी नौजवानों के बेरोज़गार होने का खदशा बढ़ गया है और आइंदा 3 माह में लगभग 15 लाख और 6 माह में 22 लाख से ज़्यादा अफराद की नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान की माशी मुशावरती कौंसिल के रुकन डॉक्टर आबिद सुलहरी का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव में कमी और मईशत की बहाली के पेश नज़र वो पुरउम्मीद हैं कि ADB का ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित नहीं होगा। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर हो रही है और मुल्क में मुसद्दक़ा केसेस में से 93% सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ारत सेहत की मुआवनत से की जाने वाली एक तहक़ीक़ से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान में तकरीबन 11% पाकिस्तानियों में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हिफाजती क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो गई है। माहिरीन सेहत इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना वायरस से कम शरह अमवात और जल्द सेहतयाबी की वजह पाकिस्तानियों में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़अत है। सिंध में अपोजिशन जमातों ने सूबाई दारुल हुकूमत कराची में नए ज़िले के क़याम की मज़म्मत करते हुए इसे मुस्तरद किया है और कहा है कि इस अमल का मकसद कराची के अवाम को लिसानी बुनियादों पर तकसीम करना और सूबे में बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के लिए आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में जीत की राह हमवार करना है। ताहम सिंध हुकूमत ने इक़दाम को
مکمل طور پر انتظامی فیصلہ قرار دیتے ہوئے اس پر اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کیا ہے۔ ادھر انتظامی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ نئے اضلاع کا قیام انتظامی معاملہ ہے، مگر سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ماضی میں خراب کارکردگی کی بنیاد پر فیصلے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں۔ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام میں 2 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ریاستی عملداری کمزور ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ تر لوگ اپنے آپس کے معاملات عدالتی اور انتظامی اداروں کے بجائے روایتی جرگوں اور لشکروں کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ رواں ماہ جنوبی وزیرستان، باجوڑ، محمد اور دیگر علاقوں میں مختلف تنازعات کی بنیاد پر 30 سے زیادہ گھروں کو مسمار کر کے ان کے مکینوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا۔ تجزیہ کار کمزور ریاستی عملداری کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں، جن میں پولیس اور سول انتظامیہ کے درمیان اختیارات کا عدم توازن اور پیچیدہ عدالتی نظام سر فہرست ہے۔ نئی دہلی نے پاکستان میں سزائے موت کے منتظر مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی نظر ثانی کی اپیل کا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی بھارتی وکیل کی نامزدگی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بھارت کی نئی مانگ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اگست کو اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ عدالت میں کلبھوشن یادیو کا دفاع کرنے کے لیے وکیل مقرر کرنے کا ایک اور موقع بھارت کو دیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کو اس معاملے میں قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 3 ستمبر کو ہوگی۔ امریکہ کا بڑا بحری بیڑا یو ایس ایس ہرشل ووڈی ولیمز یونانی جزیرے کریٹ پہنچ گیا ہے، جہاں نیٹو کے رکن ممالک یونان اور ترکی کے درمیان مشرقی بحیرہ روم میں توانائی کے حقوق سے متعلق کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے قبل ترکی کی جانب سے زیر سمندر تیل اور گیس کی تلاش کے اقدامات کی حفاظت کے لیے اس سمندری علاقے میں بھیجا جانے والا جنگی جہاز 12 اگست کو یونانی جنگی جہاز سے ٹکرا گیا تھا۔ امریکی حکام نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑا کریٹ میں کب تک رہے گا۔ تاہم قبرص کے وزیر خارجہ نکوس کرسٹو ڈولیڈس کا کہنا ہے کہ یورپین یونین اور علاقے کے دیگر ممالک کی فوجیں بھی اس خطے میں پہنچنے والی ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل یورپین یونین کی موجودہ چیئرپرسن کی حیثیت سے یونان اور ترکی پر زور دے رہی ہیں کہ وہ سمندری علاقے میں توانائی کے حقوق کے حوالے سے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ جرمنی نے ترکی پر پابندیاں عائد کیے جانے سے اختلاف کرتے ہوئے ترکی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ متنازع سمندری علاقے سے فوجی بحری جہاز واپس بلا لے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکی افواج کو بہت جلد ان کے ملک سے واپس بلا لیا جائے گا۔ عراقی وزیر اعظم نے جمعرات کو صدر ٹرمپ سے اوول آفس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی ایک موقع پر ہمیں یقینی طور پر عراق سے اپنے فوجیوں کو واپس بلانا ہے۔ ان کے بقول امریکہ پہلے ہی عراق سے اپنے فوجیوں کی تعداد بہت کم کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے فوجیوں کی واپسی کی حتمی تاریخ نہیں بتائی۔ البتہ انہوں نے صحافیوں کے ایک سوال پر کہا کہ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ہمیں عراق میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عراقی اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں اور امریکہ کی مداخلت سے قبل بھی وہ ایسا کر رہے تھے۔ صحافیوں نے جب مسلسل صدر ٹرمپ پر عراق سے فوج کے انخلاء کے سوال پر اصرار کیا تو وہ کمرے میں موجود وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب مخاطب ہوئے، جس پر پومپیو نے کہا کہ جب تک امریکہ عراق میں اپنا مشن مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک وہاں فوجی موجود رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ بالکل واضح ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے عراق سے افواج کو کم ترین سطح پر لانا ہے اور یہی مشن انہوں نے ہمیں سونپا ہے۔ ان کے بقول وہ عراقی حکام کے ساتھ مل کر اپنا مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا کہ داعش کے خلاف جنگ میں تعاون پر وہ امریکہ کے مشکور ہیں۔ اس تعاون نے دونوں ملکوں کی شراکت داری کو مضبوط بنایا ہے جو کہ عراق کے مفاد میں ہے۔ مصطفیٰ الکاظمی نے رواں برس مئی میں اس وقت وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا جب عراق اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی تھی۔
امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے آئندہ صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے اپنی نامزدگی باضابطہ طور پر قبول کر لی ہے اور اپنے ریپبلکن حریف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ جمعرات کو 4 روزہ ڈیموکریٹک کنونشن کے آخری روز اپنے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی قوم مل کر اس دور کا خاتمہ کرے گی۔ 4 روزہ کنونشن کو کورونا کی وبا کے باعث مکمل طور پر آن لائن منتقل کر دیا گیا تھا، جس کے دوران ڈیموکریٹ رہنماؤں اور دیگر شخصیات نے پہلے سے ریکارڈ شدہ اور براہ راست خطابات کیے۔ آئندہ ہفتے ہونے والا ریپبلکن پارٹی کا 4 روزہ کنونشن بھی مکمل طور پر آن لائن منتقل کر دیا گیا ہے، جس میں پارٹی مندوبین صدر ٹرمپ اور نائب صدر مائک پینس کو دوسری مدت کے لیے اپنا امیدوار نامزد کریں گے۔ صدر ٹرمپ کنونشن کے آخری روز 27 اگست کو خطاب کریں گے، جس میں وہ پارٹی کی نامزدگی قبول کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ خطاب وائٹ ہاؤس سے نشر کیا جائے گا۔ ڈیموکریٹ کنونشن کے 4 روز کے دوران صدر ٹرمپ بھی مختلف انتخابی سرگرمیوں میں مصروف رہے، جس کے دوران انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی اور جو بائیڈن پر زبانی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ امریکہ کووڈ 19 کے کیسز اور اموات کے اعتبار سے دنیا میں مسلسل پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں 55 لاکھ کیسز موجود ہیں اور اس وائرس سے 1,74,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ یوں اس وقت دنیا بھر کے 2,26,00,000 کیسز کی 1/4 تعداد امریکہ میں ہے۔ فلپائن میں آج جمعے کے روز 4,786 نئے کیسز کے ساتھ کل تعداد 1,82,365 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس وائرس سے 2,940 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ انسانی بھلائی کے گروپ کیئر کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے دنیا میں فوڈ سیکیورٹی اور بھوک کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گروپ کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خوراک کی عدم دستیابی کا بحران اس سال کے آخر تک دگنا ہو جائے گا اور خدشہ ہے کہ 27 کروڑ افراد اس کا شکار ہو جائیں گے۔ کرکٹ۔ ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ کے پہلے دن انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ شروع کی۔ آخری خبریں آنے تک اس نے 133 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔